السلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدیہ یا علی مدد مومنین، کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین، آج بہت انٹرسٹ اور بہت بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ مسلسل آصف الوی جو خلیفہ اول کی توہین کر کے لندن جا کر برطانیہ کے علاقے میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی تھی ممتاز نقوی کے حوالے سے۔ جب اس کی پہلی ویڈیو 4 محرم کی آئی تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے، اور یہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی۔ پہلے وہ دیکھیں آپ۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی۔ بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ مومنین، یہ آپ نے دیکھ لی۔ اب اس کو توڑ فروڑ کر کس طرح کہہ رہا ہے، اس کے حامی کیا کہہ رہے ہیں اوپر دیکھیں میری ویڈیوز کے پر، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علامہ آصف رضا الوی صاحب نے سچ کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، بہتر کہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی تو 40 کتابوں کے حوالے دیے اور کہا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا حق غصب کیا گیا۔ تو بالکل ہمارے علماء بیان کرتے آئے ہیں، بیان کرتے رہیں گے حق سیدہ کو، لیکن کسی کی توہین نہیں کریں گے، کسی کے خلاف کسی کے عقائد کی تذلیل نہیں کریں گے، اور آپ ہی ہیں جو تذلیل، توہین اور غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھی آصف الوی کی ایک ویڈیو، اور ایک دوسری آپ ابھی ملاحظہ کریں۔ 4 محرم کی ایک مجلس ادا کے حوالے سے ایک سیاق و سباق سے ہٹا کے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ وائرل کیا گیا ہے۔ دوران تقریر جو ہزاروں مسلمان مومنین وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں خلافت یزید کے متعلق گفتگو ہوتے ہوئے یہ جملہ جات کہے گئے کہ جب جناب سیدہ یعنی کہ جناب زینب بنت علی دربار میں گئی، دربار خلیفہ یعنی کہ یزید کے دربار میں گئی، تو بی بی نے وہاں پہ جا کے اپنے حق کی آیات کو سنایا اور اپنا منوایا، اور اس کے بعد جناب زینب بنت علی کا شام کے دربار میں جو خطبہ ہے اس خطبے کو پڑھا گیا، اور ثابت کیا گیا کہ بی بی نے اپنے خطبہ میں لفظ استعمال کیا اے فاسق و فاجر۔ یہ لفظ یزید کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسی لفظ کو، اسی ایک جملے کو، اسی ایک کلپ کو اس کے پہلے اور بعد والی گفتگو سے ہٹا کے پیش کر کے ایک فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میری روزانہ کی مجالس جو ہیں اس میں اتحاد بین المسلمین پہ زور دیا جا رہا ہے، اہل سنت برادران کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، اور مسالک میں آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ بیان دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا ہے، اس میں جو خلافت، جو خلیفہ اور جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ یزید کی خلافت کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی اور خلیفہ مسلمین کی خلافت کے بارے میں ہے۔ لہذا ایسی غلط افواہوں پہ کان نہ دھرا جائے، اور نہ ہی تو مومنین، آپ نے دیکھ لیا آصف الوی، آصف رضا الوی، تو یہ پہلے توہین کرتا ہے، پھر معافیا مانگتا ہے، حلف نامہ لکھتا ہے کہ میں نے خلیفہ یزید کے بارے میں کہا تھا۔ تو میرے بھائی، یزید کو اپنے ہی خلیفہ نہیں مانتے، جو یزید کی حمایت کر رہے ہیں وہ یزید کو خلیفہ ہی نہیں مان رہے، تو آپ کیسے یزید کو خلیفہ مان رہے اور ان کے توہین کر رہے ہو؟ وہ تو لانتی ہے، پہلے ہی فاسق و فاجر ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو مومنین، ایک چھوٹا سا دوسرا میسیج، اس نے علامہ سید ساجد حسین نقوی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ سید حامد علی موسوی، ان تینوں کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ
ان میں سے جو بھی ہمیں بلائے گا لبیک کہے گا تو ہم چلے آئیں گے. ہمیں اپنے عقائد کی تحفظ کرنا چاہیے. تو واہ یار کیا بات ہے, سلام ہے آپ پر. ابھی آپ کو عقائد یاد آ گئے. جب آپ نے آدم کو مخلوق اور علی کو خالق کہا اس وقت آپ کو عقائد یاد نہیں آئے تھے؟ جب آپ نے امام حسین کو نعوذ باللہ ہلاکت کا لفظ استعمال کیا تھا اس وقت آپ کو عقائد یاد نہیں آئے تھے؟ جب آپ نے جناب کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی آپ کو عقائد یاد نہیں آئے تھے؟ جب آپ نے معصوم فرشتوں پر 18 جھوٹ باندھے تھے آپ کو عقائد یاد نہیں آئے تھے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقائد کا تحفظ کرنا چاہیے, عقائد پر بولنا چاہیے, عقائد پر کام کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء علامہ سید ساجد علی نقوی ہو یا حامد علی موسوی ہو یا راجہ ناصر صاحب ہو, جو بھی فون کرے گا کال کرے گا ایک ہی کال پر ہم لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں گے. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اب روٹی بند ہونے والی ہے میرے بھائی. اب آصف علوی کا جو پان فروشی والا یہاں کا دندہ تھا وہ بند ہو گیا, تو انشاءاللہ وہ ختم ہوتی رہے گی. خداوند متعال آپ سب مومنین کو سلامت رکھے. اور بھی اس طرح کے انٹرسٹ ویڈیو آتی رہیں گی تاکہ علامہ صاحب آصف رضا علوی صاحب جو بہت اچھے آدمی ہیں, جو ان کے پیچھے وہ ممتاز نقوی ہیں. ممتاز نقوی پہلے آصف علوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ویڈیو ٹھیک پر اس نے کہا ہے ویڈیو میں بے شک بیوی کا حق تھا, اور پھر جو حلفی بیان اس کا وہ بھی اس طرح ہی کھوکھلاہٹ کا شکار.